مجھے پنڈی سے گلگت جانے کا اتفاق ہوا ہے. اس روٹ پر چلنے والی روڈ لائنر گاڑیاں فجر کی نماز کے لیے نہیں رک پاتی, خصوصاً سردیوں میں. ایسی صورتحال میں کیا مجھے اجازت ہوگی کہ میں عشاء کے ساتھ ہی فجر پڑھ لیا کروں؟ اگر نہیں تو گاڑی کی سیٹ پر نماز ادا کرنا درست ہوگا؟ طریقہ بھی بتائیں. ہاں جی سر, بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ان روٹس کے اوپر گاڑیاں نا, یہ سیکیورٹی وجہ سے نا ان کے ایک اسپیسیفک سٹاپ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس سٹاپ سے پہلے وہ راستے میں روکتے نہیں ہیں. گرمیوں میں تو وہ بائی چانس ایسے وقت میں رکتی ہے کہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ گرمیوں میں نماز کا ٹائم جلدی ذرا داخل ہو جاتا ہے, سردیوں میں ذرا لیٹ داخل ہوتا ہے. تو وہ پھر سردیوں میں ان لانگ روٹ کی 15-20 گھنٹے کی جو روٹ کی گاڑیاں, ان میں ایشو آتا ہے. تو یہ جو فجر کی نماز ہے نا جی, وہ تو وقت سے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے. باقی نماز میں تو آپ کے پاس ٹالرنس ہے, وہ وقت ہی بہت لمبا ہے. یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک رہتا ہے. اس دوران آپ کسی بھی وقت ظہر و عصر جمع کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے, سفر میں نبی علیہ السلام نے نماز جمع کی. جمع تقدیم بھی سنت ہے, ترمذی میں آتا ہے کہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں. جمع سوری کو تو سب مانتے ہیں سینٹر میں, یعنی ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں. اور جمع تقدیم یعنی عصر کے ساتھ ظہر پڑھیں, یعنی عصر کے وقت میں پہلے ظہر پڑھ لی پھر عصر پڑھ لی. اس طریقے سے مغرب عشاء آپ غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں. مغرب کے ساتھ کر لیں گے تو جمع تقدیم ہوگی, اور مغرب کا وقت جب عشاء میں داخل ہو تو آخری وقت میں مغرب اور پہلے وقت میں عشاء پڑھنا جمع سوری ہے, اور جمع تاخیر یہ ہے کہ آپ عشاء کے وقت میں پڑھیں. تو وہ پورا فریڈم ہے. ان 4 نمازوں میں تو آپ کا فریڈم ہے. فجر کا وقت تو جب داخل ہوگا اسی وقت فجر ہوتی ہے, اس سے پہلے آپ فجر پڑھ نہیں سکتے. تو اگر گاڑی نہ رکے تو یہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ فجر پڑھیں گے, آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں اور آپ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہو تو سیٹ پہ بیٹھے ہی اشاروں سے نماز پڑھ لیں. وہ ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب, ویسے تو فرض نماز کے لیے اب سواری روک کے نیچے اترتے تھے, لیکن یہ سواری تو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی نا, نہ ٹرین اور نہ یہ بسیں. تو آپ پھر وہ سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اور یہ میں دیکھتا ہوں ٹرین پہ بھی نا وہ ایسے کر کے وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں گدی کے اوپر سیٹ پہ بیٹھ کے, اور یہ مسجدوں میں بھی کرسیاں رکھوائی ہوئی ہیں. وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ, بس اتنا. اس میں فزیکلی ٹچ نہیں کہیں کرنا ہوتا, اشاروں سے نماز پڑھنی ہوتی ہے بیٹھ کے, فزیکلی ٹچ کہیں نہیں کرنا ہوتا. تو اس طریقے سے آپ وہ نماز پھر سیٹ پہ بیٹھے, اور اس میں استقبال قبلہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے, اگر نہیں کر سکتے ٹرین میں تو ہو جاتا ہے, اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے, تو جدھر ہے وہی پڑھ لیں تو نماز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہو جائے گی. تو مغربین بھی پڑھ سکتے ہیں, ظہرین بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک سال اس اکیڈمی میں ہمارے ملک صاحب ہیں ملک ہیں, لیکن وہ خلافت کے ماننے والے ہیں, ملوکیت کے نہیں. انہوں نے ایک نماز ایجاد کی ہے, ٹھیک ہے, اجتہاد کر کے, ملکین, میں نے اس کو نام دیا ملکین. سر یہ ہے کہ مغرب سے آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر جمع کریں, پھر جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہو مغربی عشاء پڑھ لیں, ایک ہی وضو میں 4 نمازیں فارغ. ٹیکنیکلی غلطی ہے کوئی دسو منو, کوئی غلطی نہیں, تو ملکین ہوئی نا پھر, ٹھیک ہے. ایک وضو میں 4 نمازیں. یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے بزرگ عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھتے تھے. سر تواڈے بزرگ تے 2 نمازیں ایک وضو نال پڑھتے سن, ساڈے بزرگ ایک وضو نال 4 نمازاں پڑھتے تھے. اچھا علی بھائی, ظہر اثر مغرب عشاء, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, کسی کو بھی پیش آ سکتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات مزید جی کریں. وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ وہ اجازت تو ہے سیٹ پہ بھی پڑھ سکتا ہے, موسٹ پروبیبلی بندے کا وضو نہیں ہوگا. ہاں وہ میں بتاتا ہوں, وہ پھر کیا کرے گا؟ کیونکہ پہلی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب جتنے بھی کاؤنٹر کوسچن ہے نا فریڈم کے ساتھ کر سکتے ہیں. وہ شروع کے کوسچن ہمارے کریٹیکل تھے, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ پھر اتنا لمبا ہو جائے, ہم نے چونکہ کلپ چڑھانے ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ نہ ہو کہ بہت لمبی ہو. اب آپ فریڈم کے ساتھ بے شک 10 گھنٹے کی مجلس کریں, آپ آزاد ہیں, لیکن ریلیٹڈ کاؤنٹر کوسچن سے میں نہیں گھبراتا, اللہ کے فضل سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے آپ کے ساتھ تو ہم نے گھنٹوں کی نشستیں فی الودی کی ہوئی ہیں, آف دی آن کیمرہ بھی اور ان کیمرہ بھی. جی بالکل. ان کیمرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیمرے سے ہٹ کے, لوگ سمجھتے ہیں کیمرے وچ وڑ کے, وہ کہتے ہیں نا ان کیمرہ سیشن ہے. ان کیمرہ سیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کیمرہ وہاں پہ نہیں ہوگا, اور آن کیمرہ ہوتا ہے جو کیمرے پہ ریکارڈ ہو رہا ہو. تو یہ بڑا اچھا سوال کیا. سفر میں جی سر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک کوئی مٹی کی تھوڑا سا ڈھیلا جو ہے نا پلاسٹک کے اندر لپیٹ کے, چھوٹا سا ڈھیلا مٹی کا, تو سر جہاں آپ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ایک چھوٹا سا ڈھیلا اپنے ساتھ سفر میں رکھیں. تو وضو نہیں تو سر اس کے ساتھ ہاتھ مس کر کے چہرے کا مسح کریں, پھر دوبارہ مس کر کے یہ کونیوس میں یہ کر لیں تو تیمم ہو جائے گا. اور سر یہ تیمم جو ہے نا قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں ہے, یہ غسل کا بھی قائم مقام ہے.
ایون کوئی جنبی تھا نا تو اس کا غسل بھی اتر جائے گا، ٹھیک، اور نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں علی ہوگی۔ بھائی ایک چیز آپ سے اور پوچھ لوں، جیسے یہ دیواریں ہیں یا گاڑی کی بھی دیواریں ہوتی ہیں، یہ گاڑی کی بھی ہوتی ہیں ساری سر، تو ان پہ ہاتھ اگر لگا لیں تو نہیں ہو جائے گا کام؟ گاڑی کی دیوار جو ہے زمین کی جنس سے نہیں ہے نا، اگر گاڑی کی دیوار پہ اتنی گرد ہو اچھا کہ ہاتھ لگانے سے اس پہ نشان بنتا ہو، تو اتنی گرد اگر آپ کے ہاتھ کو لگ گئی ہے تو آپ کا ہو جائے اور گا۔ یہ جیسے ہماری یہ دیوار ہے سر، چونا ہوا ہوا ہے، یہ چونا تو ٹھیک ہے لیکن یہ ڈسٹیمپر ہوا پہ یہ نہیں ڈسٹیمپر زمین کی جنس سے نہیں ہے، ہاں جی، اچھا۔ ڈسٹیمپر اور پینٹ پہ نہیں کریں گے، چونے پہ کر سکتے ہیں، اور اجتہاداً ماربل کی سل سے بھی ہو سکتا ہے، اچھا اگرچہ اس میں یعنی اختلاف پایا جاتا ہے، حنفی تو قائل ہیں ماربل کے ساتھ، وہ کہتے ہیں زمین کی جنس ہے، ٹائل بھی نہیں ہے ہاں، لیکن وہ ماربل جو ہے پالش نہیں ہونا چاہیے، بغیر پالشڈ، ٹائل جو ہے، ٹائل تو سر فیبریکیٹڈ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، وہ تو اوپر شیشہ ہے نا، اچھا ٹھیک ہے نا، مٹی والی چیز، تو سر میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ جو مٹی ہے نا، آپ ہاں ایک اور چیز پوچھو، قالین جو ہے جی اس پہ تو مٹی لازمی ہے۔ قالین ہمارے والے قالین پہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تو ملک صاحب جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے نا وہ ویکیوم کلینر سے صفائی کرتے ہیں، باقی جو مسجدوں کے گندے قالین ہیں نا، جس کو یوں مارنے سے دھوڑ اٹھتی ہو تو اس سے تیمم ہو جائے گا، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا۔ اچھا اور ویسے صاف سے صاف قالین کو لو جی سر، یہ بھی لے جائیں تحفہ، انجینئرنگ، فقہ انجینئرنگ، صاف سے صاف قالین کو بھی اگر آپ اٹھائیں نا، اس کے نیچے بڑا پاؤڈر والی مٹی ہوتی ہے، صاف سے صاف ہوتی ہے نا، بالکل ہے۔ وہ نیچے بیٹھ، کیونکہ آپ اوپر صفائی کرتے رہتے ہیں، وہ نیچے بیٹھتی رہتی ہے، تو آپ قالین اٹھائیں، نیچے سے مٹی صاف ستھری مٹی ہے جناب، تو یہ کریں۔ اچھا یہ لپڑنی نہیں ہوندی، آپ نے مٹی پہ ہاتھ رکھا اور مٹی کو یوں جھاڑیں گے، جس طرح آپ سر کا مسح کرنے کے لیے پانی ڈال کے پانی گراتے ہیں، صرف گیلا ہاتھ پھیرتے ہیں، ادھر بھی آپ نے مٹی والا ہاتھ نہیں پھیرنا، مٹی کو جھاڑنا ہے یوں یوں نہیں، ایسے، تو اس کے ساتھ پھر یوں چہرے کا کر لیا، اور جہاں جہاں پہ آپ نے دھونا ہوتا ہے وہاں ہاتھ پہنچے، اور دونوں ہاتھ کو یوں سمیت، سر کا اور پاؤں کا نہیں اس میں ہوتا۔ غسل کی جگہ جو تیمم کریں اس کا بھی وہی طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ تیمم کا بھی وہی طریقہ ہے، اور سر مسئلہ 42 میرا آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا ریکارڈڈ ہے، ڈیٹیلڈ وضو، غسل، استنجا، ٹھیک ٹھیک ہو گئے؟ ٹھیک ہے۔